بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جس دشمنی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ دشمنی فیصل آباد کی سب سے بڑی دشمنیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں 100 سے زائد افراد قتل ہوئے، بہت سارے پولیس مقابلے بھی ہوئے اور لوگ زخمی بھی ہوتے رہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ اس ویڈیو میں ہم مرزا شہباز کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ مرزا شہباز فیصل آباد کے گاؤں چک نمبر 230 گاف بے بہادرے والا میں پیدا ہوا۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ یہ تیتر اور بٹیر کا شکار کیا کرتا تھا۔ اس کی دشمنی کوئی اتنی پرانی نہ تھی۔ یہ دشمنی صرف مرزا شہباز کے اصولوں کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ مرزا شہباز کی سکھیرا گروپ سے دشمنی کچھ یوں شروع ہوئی کہ ایک دفعہ مخالفین کا ایک آدمی جو کہ سب انسپیکٹر تھا، لڑکیوں کے کالج کے باہر آ کر لڑکیوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دفعہ مرزا شہباز شکار سے واپس آ رہا تھا تو اس نے سب انسپیکٹر کی یہ حرکت دیکھ لی اور اسے جا کر سمجھایا کہ سب دیاں ماما بہنا سانجیاں ہوندیاں نے، مگر وہ اپنے عہدے کے نشے میں تھا۔ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ تو اس بات پر مرزا شہباز کی اس کے ساتھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی، مگر وہاں پر موجود لوگوں نے یہ سارا معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ جب اس بات کا علم مرزا شہباز کے ایک کزن کو ہوا جن کا نام مرزا ریاض تھا، وہ آرمی سے ریٹائر ہو کر آئے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس اسلحہ وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مخالفین کے پاس راضی نامہ کے لیے گئے، مگر مخالفین اس وقت جوش و خروش میں تھے۔ انہوں نے مرزا ریاض کی ایک نہ سنی اور انہیں قتل کر دیا۔ جب مرزا ریاض صاحب قتل ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 28 سال تھی۔ اس قتل کے بعد بہت سارے پولیس مقابلے بھی ہوئے، دونوں گروپوں کے لوگ قتل ہوئے اور یہ دشمنی اپنا عروج پکڑ گئی۔ پھر اس کے بعد تھانہ میں انکوائریاں شروع ہو گئیں۔ اس انکوائری کے دوران شہباز کے ایک اور کزن جن کا نام طاہر تھا، انہوں نے اس سب انسپیکٹر سے کہا کہ تم نے ہمارا بھائی قتل کیا ہے، اب اس کا بدلہ میں خود لوں گا۔ اس سے مخالفین پریشانی میں آ گئے اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد مخالفین کو خبر ملی کہ مرزا طاہر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہے، تو مخالفین نے وہاں جا کر مرزا طاہر کو مسجد میں ہی قتل کروا دیا۔ رضا علی احمد کے معزز ناظرین، مرزا شہباز کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں یا تو میرا کفن سلوا لیں یا آج میں مخالفین کے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ مرزا شہباز نے مخالفین کا وہ آدمی جس نے مرزا ریاض کو قتل کیا تھا اس کو پکڑا اور اس پر تشدد کرنے کے بعد مرزا شہباز نے اسے جیپ کے ساتھ باندھا اور اسے مرزا ریاض کے گھر لے آیا، مگر مرزا ریاض کی بیوی نے کہا، ہمارا تو نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب ہم اس کا کیا کریں؟ تو مرزا شہباز نے مخالفین کو پیغام دیا، اگر تم لوگوں میں ہمت ہے تو اسے آ کر واپس لے جاؤ۔ یہ سن کر مخالفین وہاں سے نقل مکانی کر گئے اور اسے لینے کوئی نہ آیا، تو مرزا شہباز نے اس کے ٹوکے سے ٹکڑے کیے اور اس کو اکاڑا والی نہر میں پھینک دیا اور آج تک اس انسان کی لاش کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس طرح مرزا شہباز نے مرزا ریاض اور مرزا طاہر کے قتل کا بدلہ لیا۔ اس قتل کے بعد مرزا شہباز نے مخالفین کے بہت سارے آدمی مارے اور بہت ساروں کو زخمی بھی کیا۔ مرزا شہباز پر 50 قتلوں کے پرچے درج ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد مرزا شہباز نے مخالفین کی ایک عورت کو بھی آگ لگا کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مرزا شہباز گرفتار کر لیا گیا اور وہ کچھ عرصہ جیل میں بھی رہا۔ جیل میں اس کے گردوں میں پرابلم ہو گئی اور وہ گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہی جیل میں انتقال کر گیا۔ جس انسان نے ہمیں یہ سٹوری دی ہے اس کا کہنا تھا کہ ویر، چدراہٹ اور دشمنی ان میں کچھ نہیں رکھا۔ جو لوگ
इन दुश्मनियों में फंस गए हैं वो उनकी मजबूरी है। आप लोगों से गुजारिश है अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें और इनको बुरी सोहबत में बैठने से बचाएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। इसी के साथ रज़ा अली अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।